کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 118 سے آج ہمارا بیان ہے، اور بات مبارک چہروں کی چل رہی تھی، اور مبارک چہروں کے ضمن میں پچھلے جو دو بیان گزرے کہ کیا پیر و مرشد کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، اور کیا پیر و مرشد کے دیدار میں خدا کا دیدار ہے۔ یہ پیچھے اسی کے ضمن میں دو بیانات گزرے، اسی مبارک چہروں کا حصہ اول حصہ دوم، آج اس کا پارٹ 3 ہے۔ تو جہاں بات کل مکمل ہوئی تھی وہاں سے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی منازل کے بعد اہل حق معرفت کے آئینے میں ہر جگہ اور ہر چیز میں خالق کائنات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ اس کی ہزاروں مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لوہار کا کام کرنے والے حضرت موسیٰ آہنگر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک ہندو عورت اپنا تکلا چرخے کی آہنی سلاخ جس پر کاٹتے وقت ککڑی بن جاتی ہے، اپنا تکلا سیدھا کروانے آئی۔ تو حضرت موسیٰ آہنگر نے تکلا تو آگ میں رکھ دیا اور خود اس عورت کے حسن میں گم ہو گئے، اس عورت کے چہرے کو دیکھنے لگے اور بچشم دل نظر جما کر اس کے چہرے کے اوپر کو دیکھنے لگے، اور جب کافی دیر گزر گئی تو وہ عورت کہنے لگی، حضرت آپ تکلا سیدھا کر رہی ہیں یا ٹکٹکی باندھ کر آپ مجھے دیکھے جا رہی ہیں؟ آپ تکلا سیدھا کر رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں دیکھتا، نہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے سانے کو دیکھتا ہوں جس نے تجھے بنایا ہے، کہ جس نے تجھے اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، اور اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں تو میری طرف دیکھ۔ اور یہ کہہ کر آپ نے آگ میں سے وہ تکلا نکالا اور اپنی آنکھوں کے اندر وہ آگ بنا ہوا لوہا جون سا اس کو پھیر لیا، اور کہا کہ اگر میں نے تجھے جو تو سمجھیے بد نظر سے دیکھا ہو تو میری آنکھیں جل جائیں اور ختم ہو جائیں، مگر خدا کی قدرت کہ ان کی آنکھوں کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور تکلا بھی جو لوہے کا آگ بن چکا تھا وہ سونے کا بن گیا، وہ سونے کا تھا۔ بہرحال یہ کرامت دیکھ کر تمام خلقت حضرت موسیٰ آہنگر کی آرزو مند ہوئی، اور وہ کھترانی جو تھی وہ ہندو عورت، وہ بھی اسی وقت صدق دل سے آپ ہی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو بہرحال یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو بتائی، کتابوں میں لکھی ہے، اور جو اس سے بھی بڑی بڑی ہزاروں مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اہل حق معرفت کے آئینے میں ہر جگہ اور ہر چیز میں خالق کائنات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور قرآن مجید میں پاک عورتوں کو ہی پاک مردوں کے لیے اور پاک مردوں کو ہی پاک عورتوں کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا ہے؟ ایسے ہی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہی کیوں مخصوص کیے گئے ہیں قرآن مجید میں؟ اصل میں ہر چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی چل رہی ہے۔ گمراہ لوگ گمراہ لوگوں کو اور ہدایت یافتہ لوگوں کو ہی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ صوفی کو صوفیاء سے، خطیب کو خطباء سے، قاری کو قراء سے، تاجر کو تاجر اور شرابی کو شرابی ہی سے کشش محسوس ہوتی ہے۔ ناریاں مر ناریاں را جاز بند، نوریاں مر نوریاں را طالبند، اہل آتش
اہل آتش کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور نوری لوگ نوریوں کے طالب ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہ فام لوگ سیاہ فام لوگوں کے ہی رفیق ہوتے ہیں اور رومیوں کو رومیوں کے ساتھ ہی کام پڑتا ہے۔ بہرحال ذکر چل رہا تھا مبارک چہروں کی نورانیت کا، تو لطافت جسد مصطفیٰ میں اس میں یہ لکھا ہے، قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھا کہ جس طرح ہر کثیف اور غلیظ چیز محنت کے بعد لطیف اور نفیس ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان محنت کرے تو نہ صرف یہ کہ اس کی کثافت لطافت میں بدل سکتی ہے، بلکہ پہلے سے موجود لطافت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ جسد خاکی پیکر نور ہو جاتا ہے۔ تو کثافت سے لطافت میں تبدیلی کے لیے رزق حلال یعنی کھانا پینا، رہائش اور لباس وغیرہ میں حرام سے قطعاً بچنا اور مشکوک و مشتبہ اشیاء سے بھی اجتناب کرنا، کامل ایمان کے ساتھ قرآن و سنت کے نور کو دل میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ صوفیہ کرام، اولیاء کرام کا تجربہ ہے کہ قرآن و سنت کے نور کو قبول کرنے کے بعد اس نور کو بڑھانے کے لیے مسلسل تقوی پر گامزن رہا جائے تو یقیناً انسان کی باطنی کثافت لطافت سے ہی نہیں بلکہ نورانیت میں بدل جاتی ہے، اور پھر اس کا اثر انسان کے ظاہر پر آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان سراپائے نور بن جاتا ہے۔ نور، سراپائے نور، یہ بات ہے وہ جو مبارک چہروں کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کا نور جب مکمل ہو جائے تو پھر وہ بدن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ وحی اور ایمان کا نور جب انسان کے قلب میں اتر جائے اور پھر انسان تقوی اور عمل پر مستقیم ہو جائے تو وہ نور بڑھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے اور تمام اعضاء کو منور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نور اس کے چہرے اور اس کے اعضاء میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اسی نور کی جا بجا تصدیق کی گئی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں صدیقین اور شہداء کا رتبہ پاتے ہیں، انہیں ان کا اجر بھی ملتا ہے اور نور بھی، یعنی ان کو نور بھی ملتا ہے۔ اور جو لوگ ذکر اور مراقبے میں مہارت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ صرف 5 منٹ کا ذکر خفی یا مراقبے سے کیفیات قلبی میں کس قدر طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ کا ذکر خفی، ایک کانسٹینٹلی، ایک کانسٹینسی، ایک سٹیبلٹی کے ساتھ کس قدر وہ ذکر خفی اور مراقبے سے ان کی کیفیات قلبی میں تبدیلی آتی ہے۔ راتوں کو بیداری اور عبادت میں وقت صرف کرنے والے اولیاء یہ جانتے ہیں کہ ان کے وجود اور ان کے چہروں پر کس قدر جگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو بیداری کرنے والے ہیں اور عبادت میں اپنا وقت صرف کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے وجود اور ان کے چہروں پر کس قدر جگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بغداد شریف میں شیخ سرئی سوکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو
نوری اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب آپ اندھیری رات میں گفتگو فرماتے تو آپ کے منہ سے ایسا نور نکلتا تھا جس سے سارا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ اور میں نے بغداد شریف میں شیخ سرئی سکتی کی بارگاہ میں بھی اور شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے۔ میں ان کے مزارات پر جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو بغداد شریف میں شیخ سرئی سکتی کے مرید شیخ ابو الحسن نوری کو نوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے منہ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سارا گھر جگمگا جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، بلکہ آپ کی زیارت کے لیے آنے والے لوگ رات کے وقت آپ کے گھر پر ایک نور چمکتا ہوا دیکھتے تھے، اور وہ نور جو آپ کے گھر پر ابر کی طرح چھا جاتا تھا، چھایا ہوتا تھا، آنے والے لوگ یہ منظر دیکھتے تھے۔ اور ایسے ہی بندہ ناچیز نے، حقیر فقیر نے، ایسے ہی قبلہ پیر و مرشد عالم یلمائی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چہرے، لباس، حتیٰ کہ چارپائی، جس چارپائی پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، اس پر عجیب وہ آپ کے چہرہ اور لباس اور چارپائی بیچ میں وہ ایک عجیب نورانی منظر پیش کرتے تھے۔ اور بندہ ناچیز نے اپنی آنکھوں سے، اور اس میں کوئی ایون .1% کوئی ایگزاجریشن نہیں ہے، کہ بندہ ناچیز نے اپنی آنکھوں سے ان کے گرد نورانی دودیا روشنیوں کی عجیب نظارے کی ہیں۔ خود بندہ ناچیز نے مثلا 26 دسمبر 1989 آپ کے وصال شریف کی سخت اندھیری سردیوں کی رات آپ کے آستانے پر کئی لوگوں نے، جس میں اس کے بے شمار اس کے گواہ موجود ہیں، اور اس میں بندہ ناچیز خود بھی موجود ہے، جس رات آپ کا وصال شریف ہوا تھا، جب آپ کا وصال شریف ہوا 26 دسمبر 1989 کی جو سخت اندھیری اور سردیوں کی رات تھی، آپ کے آستانے پر کئی لوگوں نے، جس میں بندہ ناچیز بھی شامل ہے، نور کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا ایک سمندر زمین سے آسمان تک جا رہا تھا، اور بندہ ناچیز نے وہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ اور کئی لوگ اس میں اور بھی گواہ تھے جنہوں نے مجھ سے بعد میں اس بات کو شیئر کیا جو ان سے ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے چہرے، آپ کے لباس، حتیٰ کہ چارپائی کے اوپر عجیب وہ نورانی منظر پیش کرتے تھے۔ بندے نے دیکھا تو خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، پورا گھر جگمگا اٹھتا تھا، روشن ہو جاتا تھا بغداد میں۔ بلکہ آنے والے لوگ، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں واقعہ سنایا پیلے گجراں شریف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بغداد میں جب خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو ان کے بھی گھر کے اوپر نورانی دودیا رنگ کی روشنیوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اور یہی مشاہدہ 26 دسمبر 1989 کی رات بندہ ناچیز نے بھی کیا، کہ وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی روشنیاں نہیں تھی، وہاں اس وقت غالباً لالٹینیں جلتی تھیں۔ تو پورا وہ جو آستانہ تھا، جو آپ کا گھر مبارک تھا، جہاں وہ زمین سے لے کر اوپر آسمان کی طرف روشنیاں ہی روشنیاں، دودیا روشنیاں اندھیری رات کے اندر جاتی ہوئی بندہ ناچیز نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔